الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول روک لیتی ہے آپ کی نسبت روک لیتی
تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، بولو یہ کرم ہے حضور۔ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور۔ اونچا پڑھیے یہ کرم ہے حضور کا، آنے والے عذاب اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے یارو، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹی سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ، کھوٹی سکے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب اور اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں تو ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بعد از حمد و صلات جمی حاضرین و سامعین گرامی کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج 8 ستمبر 2023 عیسوی ہے اور تقریباً 22 صفر المظفر 1445 ہجری ہے۔ 7 ستمبر 1974 وطن عزیز پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم ترین دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں وطن عزیز کا سب سے بڑا دن ہے، جس دن پوری امت مصطفیٰ نے
اور بالخصوص اسمبلی پاکستان میں امام اشاہ امام نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی نے مرزائیوں کے خلاف جناب اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی خصوصی مہربانی سے اب کا اللہ تعالیٰ نے بول بالا کیا، حضور علیہ السلام کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا گیا اور مرزائیوں کو آئین کی ایک باقاعدہ شک کے مطابق اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ لہذا ہر سال 7 ستمبر جو ہے یہ ہمارے وطن عزیز میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دن ہے۔ اس دن حضور کی عزت اور ناموس کا دفاع کیا گیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، عقیدہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جس طرح عام طور پہ عقیدہ رسالت کا انکار کفر ہے، ایسے ہی حضور کی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، وہ نبوت اور رسالت اور ہدایت کا سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پہ مکمل کر دیا۔ لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، اور قیامت تک اس نظریے پہ قائم رہنا یہ ایمان کی ایک لازمی جز ہے، اور اس کا انکار کفر ہے۔ جو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے، اور اس کا منکر اسلام سے خارج ہے۔ وہ نہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا سکتا ہے، نہ اپنی عبادت گاہ کے لیے مسجد کا نام لے سکتا ہے، نہ وہ اس طرح میناروں سے اذانیں دے کے لوگوں کو بلا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ عبادات میں سے سب سے بڑی عبادت ہے حضور کی عزت اور ناموس کا پہرا دینا۔ آپ دیکھیں یہ بنیادی عقیدہ جو ہے یہ ختم نبوت کا ہے، اور جو بندہ اس کے لیے دروازہ کھولے اور جو اس عقیدے میں شک کرے، اس میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جیسی ہستی، حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا، اور لوگوں نے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا فقہ کے اس عظیم امام کی بارگاہ میں آ کے۔ وہ ہستی کے جو آسمان کی بلندیوں سے سریا سے علم کھینچ کے زمین پہ لایا ہے، اس ہستی کا نام ابو حنیفہ ہے۔ جن کے باپ کو، جن کے دادا کو حضرت مولا علی نے نیک اور عالم اولاد کی بشارت دی تھی، اس ہستی کا نام ابو حنیفہ ہے۔ آپ کے زمانے میں جب اس نے نبوت کا اعلان کیا، اس کے خلاف احتجاج ہونے لگے، تو اس نے کہا میری بات سنیں، مجھے موقع دیں کہ میں اپنے دلائل پیش کروں، اپنا نبی ہونا آپ کے سامنے ظاہر کروں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ دلائل دے، یہ نبوت میں شک کرنا ہے، اور لہذا ایسا اجازت دینے والا بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ یہ نبوت میں شک ہے، ختم نبوت میں شک ہے۔ کہ بندہ سوچے چلو جی اس کو اجازت دے دو، سن لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ ایسا نظریہ رکھنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ یا بندہ ہر کوئی دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ دعا نہیں مانگ سکتا کہ اللہ اسے نبی بنا دے۔
ولی ہونے کی دعا کر سکتے ہو، نبی ہونے کی دعا کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا سب سے افضل اور آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اب قیامت تک ہر زمانہ حضور کا زمانہ ہے، اور حضور کی موجودگی میں حضور کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ سکتا۔ اس نظریے کا نام ختم نبوت ہے۔ آج جس بندے کو ختم نبوت کا مسئلہ نہیں پتا تو اپنی ایمان کے بارے میں سوچے کہ جسے اس مسئلے کا ہی پتہ نہیں وہ مسلمان کیسے ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس دن ایک پروگرام کسی نے، اطاری بھائی نے کسی سے سوال کیا کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، تو کئی اپنے آپ کو پڑھا لکھا نوجوان کہنے والے جواب نہیں دے سکتے۔ تو صرف پینٹ شرٹ پہن لینے سے بندہ کوئی اس ملک کا اچھا شہری نہیں بن جاتا، یا اچھا تعلیم یافتہ نہیں ہوتا۔ یہ کیا حق تعلیم ہے کہ بندے کو بنیادی عقائد کا پتہ نہ ہو، دین کی جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا پتہ نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو کم از کم عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں معلومات ضرور ہو۔ تو آج ہم فخر کرتے ہیں اپنے ان بزرگوں پہ جن میں حضرت امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور کئی اکابرین اہل سنت جنہوں نے اس عقیدے پہ پہرا دیا، اور حضور علیہ السلام نے عزت کے تاج ان کے سروں پہ رکھے کہ ان کے ہاتھوں سے اللہ نے ان مرزائیوں کو اسلام کے دائرے سے باہر کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں اس پہ، اس دور میں کئی لوگ پیسے کی خاطر، مال اور جدید سہولیات کی خاطر باہر ممالک جانے کے لیے اپنے آپ کو مرزائی ڈکلیئر کروا دیتے۔ یہ یاد رکھیں، یہ ایسا کرنا کفر ہے۔ اس کا مطلب کہ حضور کی نبوت پہ آپ کا ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ چند ٹکوں کے لیے اپنے آپ کو جناب باہر ممالک جانے کے لیے اپنا جناب ایمان بیچ رہے ہو۔ آپ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی بات خود سناتے ہیں کہ بچپن میں جب آپ اپنے ماں باپ سے، والدین سے بچھڑ گئے، شہر مکہ میں آ کے حضور پہ ایمان لایا، حضور کے پاس رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ کے والد حضرت حارثہ، آپ کے چچا، آپ کے قبیلے کے لوگ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سرکار حرم میں تشریف فرما ہے۔ اس نے آ کے حضور کی طرف دیکھا، حضور کے قبیلے کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ہے محمد بن عبداللہ، تمہارا دل کرے جو کچھ لینا چاہے ہم سے لے لے، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں لوٹا دے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں کہ تم گواہی دو ان تشہد ان لا الہ الا اللہ انی خاتم الانبیاء ورسلہ، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، اور یہ کہ میں تمام نبیوں اور رسولوں کی نبوت کا ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو سرکار خود ان لوگوں سے اس بات پہ گواہی لے رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی اور نبی رسول نہیں آئے گا۔ تو گویا سرکار خود گواہی لے رہے ہیں اس بات پہ۔ اور آپ غور کرو اس ساری بات پہ، قرآن مجید کی کئی بڑی بڑی آیتیں گواہیں۔ سب سے پہلا رکوع دیکھو، سورہ بقرہ دیکھو، اللہ فرماتا ہے الف لام میم، محبت نہ سبحان اللہ کو پاک پروردگار قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حروف مقطعات بیان کر کے اللہ کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔
ہر شک سے پاک ہے. جو اس میں شک کرے وہ مسلمان ہو سکتا؟ یہ شکوک و شبہات سے پاک ہے. اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اور پرہیزگاروں کی کچھ نشانیاں بیان کی کہ جو ایمان پر غیب پر ایمان لاتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ساری جانی مالی قولی باتیں بیان کر کے میرا رب کہتا ہے والذین یؤمنون بما انزل. اب اللہ تعالیٰ ان کی ایمانیات کی بات کرتا ہے. عقیدہ اور ایمان کی بات آتی ہے. عقیدہ ایمان کی بنیاد آتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اللہ کہتا ہے جو کچھ میں نے ان پہ نازل کیا یعنی وحی الہی، اور وحی الہی اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پہ آتی ہے، جبریل امین لے کے آتا ہے. اور جو لوگ اس وحی پہ ایمان لاتے ہیں، وحی کی ایک قسم جو حضور سے پہلے اللہ نے نازل کی، وحی کی دوسری قسم جو اللہ نے حضور پہ نازل کی. اب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، حکم آیا، وحی نازل ہوئی، پہلوں پہ نازل ہوئی، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اور جو کچھ حضور پہ اتارا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اس کے فوراً بعد اگر ماں بعد کی کوئی گنجائش ہوتی نا کہ بعد میں بھی اللہ کو وحی اتارے گا تو اللہ تعالیٰ وہ گنجائش ہی ختم کر دی. یعنی اس کے بعد نہ تو میری کوئی وحی نازل ہو سکتی ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے. فوراً اللہ رب العزت نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون. فوراً اللہ نے آخرت کا ذکر کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں اور قیامت اس طرح قریب قریب ہے، بیچ میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے، بیچ میں کوئی اور گنجائش نہیں ہے، بیچ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بعد والی بات نہیں. فوراً فرمایا وَبِالْآخِرَةِ، اس کے بعد آخرت ہی ہے. وَبِالْآخِرَةِ، اس کے بعد آخرت ہے. لہذا جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا وہ تو سارے اللہ نے معراج والی رات حضور کے مقتدی بنا دیے. مسجد اقصیٰ میں اللہ نے سارے بلائے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے بلائے اور ان سب کا امام بنایا حضور کو. تو وہی سارے نبی تھے جنہوں نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی. اب حضور علیہ السلام آپ کی موجودگی میں سرکار نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر ہی مسیلمہ کذاب، اسود ہنسی جیسے لوگوں نے نبوت کے اعلان کر دیے تھے اور سرکار نے ان کو کذاب فرمایا ہے. بولو سرکار نے ان کو کذاب فرمایا. حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے مدعیان نبوت جو ہیں وہ نبوت کے دعوے دار ہوں گے، دعوے کریں گے، لیکن سرکار نے فرمایا سارے کاذب ہوں گے، سارے سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، اس لیے کہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند ہی کر دیا. حضور کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اور یہی نظریہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کا ہے. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی اور نبی رسول آ سکتا نہیں ہے. یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اور پہلے نبیوں کی مثال اس عمارت جیسی ہے. بولو اس عمارت جیسی ہے
جو بڑی خوبصورت عالی شان بنا دی گئی، لیکن اس میں فقط ایک اینٹ کی جگہ جو ہے نا وہ باقی تھی، سو میرے آنے سے وہ بھی مکمل ہو گئی، سو میرے آنے سے وہ بھی مکمل ہو گئی۔ تو جب عمارت مکمل ہو جائے اس میں کسی اینٹ کی گنجائش نہ ہو تو مرزے کی اینٹ کہاں لگے گی؟ لہذا پچھلی ساری 18ویں صدی میں 1839 میں یہ مرزا قادیان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ پہلے تو یہ اسلام کا مبلغ تھا، بڑی کتابیں لکھی ہیں اس نے، اور فن تحریر کا بڑا ماہر تھا۔ یہ 1890 تک بلکہ 1899 تک اس کی اپنی کئی تحریروں میں یہ واضح اور بیان ثبوت موجود ہے کہ یہ حضور کو آخری نبی ہی لکھتا رہا، اور یہ لکھتا رہا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر 1901 میں جا کے اس نے، شاید 5 نومبر 1901 کو اس نے جا کے انگریز کے کہنے پہ، گورنمنٹ آف برطانیہ کے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو نبی ظاہر کر دیا کہ میں نبی ہوں، میں امام مہدی ہوں، مجھے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اس نے جناب نبوت کا اعلان کر دیا، جھوٹا دعوے دار بن گیا۔ اور میں نے جو بات پہلے کی کہ آپ دیکھو ساری باتوں سے افضل عبادت جو ہے نا وہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دینا ہے۔ آپ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جید صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بعد جب آپ خلیفہ بنے تو آپ کو بہت سارے فتنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں کچھ نماز کے منکر پیدا ہو گئے، کچھ زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے، ان کے خلاف بھی جہاد ضروری تھا۔ اور ادھر مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس نبوت کا اعلان کر دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سارے کام چھوڑ کے وہ بوڑھے صحابہ جن کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، جو بڑے ضعیف العمر ہو چکے تھے، جن پہ جہاد کی پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ اب نہ جاؤ کہیں بھی، آپ کی بڑی شان ہے، بڑے اونچے درجے ہیں، لیکن انہیں بھی صدیق اکبر نے فرمایا آپ کمریں کس لو، اس لیے کہ اب سب سے بڑا جہاد کرنا ہے کہ ہم نے حضور کی عزت کا پہرا دینا ہے۔ ادھر ایک اور بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت وحشی، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے غزوہ احد میں نبی پاک علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ پاک کو شہید کیا تھا، ان کا کلیجہ نکالا تھا۔ جب فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہو گیا تو سرکار کا ہی فرمان ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس نے سرکار کے چچا کو قتل کیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمیں تو بے شک کلمہ پڑھ، تجھے امان مل جائے گی، لیکن میری نظروں کے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ میں جب تجھے دیکھوں گا تو میرے چچا کا کلیجہ میری نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ پابندی لگا دی تو یہ ساری زندگی آپس میں کڑتا رہتا کہ یار مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ میں نے سرکار کے چچا کو قتل کیا ہے، کہ میں سرکار سے نظریں نہیں ملا سکتا، حضور کے سامنے جا کے بیٹھ نہیں سکتا، ساری زندگی کڑتا رہا۔ لیکن جب حضور کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد نکلا، لشکر نکلا، تو وحشی نے وہی نیزہ جو حضرت امیر حمزہ کو جس سے شہید کیا تھا اٹھایا اور کہا قسم خدا کی کل میں نے رسول اللہ کا سب سے قریبی مارا تھا، آج سب سے بڑا دشمن قتل کروں گا، یا اسے مار دوں گا یا خود جام شہادت نوش کر لوں گا۔ تو وہ نیزہ لے کے جناب میدان جہاد میں نکلے، 1200 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں صرف 700 قرآن کے حافظ تھے۔ 700 لوگ قرآن کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی عزت کے لیے جب بھی نکلیں گے قرآن والے اور صاحب قرآن والے نکلیں گے، جن کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونے کیا ضرورت ہے۔ اس دور میں کہتا جائیں ادھر آپ کو ختم نبوت کے لیے بلایا جائے تو 10 لوگ جاتے ہیں، باقی سارے گھروں کو بھاگ جاتے ہیں۔ تو انسان سوچے یار رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو 2 منٹ تو ہمیں نکالنے چاہیے۔
ادھر آپ دیکھو جناب 700 قرآن کے حافظ شہید ہو گئے، 41 یا 21 ہزار مسیلمہ کے جو پیروکار تھے، جو اس کی نبوت کے دعوے دار ہو گئے تھے، ان کو مارا گیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے سارے معاملات چھوڑ دیے، نماز روزہ اپنی جگہ، آج جو سب سے بڑا کام ہے وہ حضور کی عزت کا پہرا دینا ہے۔ تو صحابہ نے پہرے دیے اس مقصد کے لیے۔ آپ دیکھو جناب، کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب اب دوبارہ آئیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے کہ جو دیوار حضور کے آنے سے مکمل ہو گئی ہے، عیسیٰ تو اس میں پہلے سے موجود ہیں، اور وہ اعلان نبوت نہیں کریں گے، بلکہ وہ حضور کے نائب اور حضور کے خلیفہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے سب کی نبوتیں منسوخ۔ حضور علیہ السلام آپ کا دور قیامت تک ہے، اور اس بات کو دیکھیں، جب مسلمہ کذاب کے دور میں پہرا دینے کی ضرورت آئی تو اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو پہچانا۔ پھر جب دنیا کی تاریخ نے دیکھا یہ دور چلے، خطہ کے عباسیوں کی بھی پشت بنائی جیسے اصل تھی، اس کے مقابلے میں حضرت امام احمد بن حنبل کو رب نے لا کھڑا کیا۔ پھر یہ دور چلے تو آپ دیکھو اس برِ صغیر میں حضرت مجدد افسانی جیسی ہستیاں، حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی جیسی ہستیاں، اور پھر حضرت 1901 میں ہی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب آستانہ ریا گولڑا شریف، آپ کو کملی والے نے اس مقصد کے لیے چن لیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ 1901 میں مدینہ منورہ گئے۔ آپ نے چاہا کہ مہر علی اب تو نے باقی ساری زندگی سرکار کے شہر میں گزارنی ہے، تہیہ کر کے گئے کہ مسجد نبوی میں شبانہ روز نمازیں ادا کریں گے، جس مسجد میں ایک سجدہ دینے کے 50,000 کے فائدے ہیں، ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کے فائدے ہیں، وہ حرم کے جس میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز کے فائدے ہیں۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی عظیم بارگاہ میں گئے، ادھر رات سوئے تو میرے مدینے والے آقا نے فرمایا مہر علی تو ادھر آ گیا، ادھر مرزا قادیانی جناب نبوت کا جھوٹا دعوے دار بن کے جناب فساد پیدا کر رہا ہے، اس کا پہرا کون دے گا؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے فیصلہ کیا، یار بے شک میرا یہاں ایک نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، حرم میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن میں اس سے بڑی عبادت کروں گا، جا کے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی عزت کا پہلا دوں گا۔ لہذا حضور پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ واپس آ گئے۔ آپ نے 1901 میں اس کے مقابلے میں پہلی کتاب لکھی جس کا نام شمس الہدا ہے، دوسری کتاب سیف چشتیائی لکھی۔ مرزے کی جو اس نے تحریریں لکھی تھی ان کا جواب پیر مہر علی شاہ صاحب نے دیا تحریری طور پہ۔ شمس الہدا اور سیف چشتیائی، آپ نے شمس الہدا سیف چشتیائی آپ نے جناب لکھ کے مرزا کو چیلنج دیا کہ مرزا تو اپنے آپ کو فن تحریر کا بڑا ماہر سمجھتا ہے، بادشاہی مسجد کے ایک بڑے پنڈال میں بیٹھ کے بات کریں گے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ تمہارا عقیدہ سچا ہے یا مہر علی شاہ کا عقیدہ سچا ہے۔ اور 1908 میں نومبر کے مہینے میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا کے بادشاہی مسجد میں جمعہ ادا فرمایا، جمعہ پڑھایا، لیکن مرزا نہ آیا تو حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے ختم نبوت پہ دلائل دیے تو ہزاروں قادیانی اٹھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اس نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے کہا کہ باقی نہریں چھوڑو،
ایسا کرو کہ ایک تفسیر تم لکھو، ایک میں لکھتا ہوں، قوم کے سامنے پیش کریں گے، جس کی اچھی ہوگی وہ سچا ہوگا۔ آپ فرمایا چل ایسے کرتے ہیں، کسی ایک پنڈال میں آ، قلم دوات تو بھی لے آ، قلم دوات مہر علی بھی لے آتا ہے، ادھر تو بھی کاغذ رکھ، قلم رکھ، میں بھی رکھتا ہوں، کاغذ رکھتا ہوں، قلم رکھتا ہوں، تو اپنے قلم کو حکم دے، مہر علی اپنے قلم کو حکم دے، جو لکھے گا اس کا عقیدہ سچا ہوگا۔ تو لکھنے کی بات کرتا ہے، خود بہت جس کا قلم لکھے گا وہ سچا ہوگا۔ اور آپ جانتے تھے کہ رب کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ روحانی اور نگاہ کشف میں اتنے کامل ہوتے ہیں کہ وہ اگر قلم کو حکم دیں تو خدا کی قسم قلم خود قرآن کی تفسیر لکھنے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری بات اس نے کہا ایسے کرو، 2 لنگڑے بندے منگواؤ، تم بھی دعا کرو کہ ان کا لنگڑا پن ٹھیک ہو جائے، میں بھی دعا کروں گا، جس کی دعا سے بندہ ٹھیک ہو گیا اس کا عقیدہ سچا ہوگا۔ تو مہر علی نے، تاجدار گولڑ نے فرمایا لنگڑوں کو چھوڑ، جا آ جا کسی میدان میں، مردے کی قبر کو تو بھی ٹھوکر لگا، مہر علی بھی ٹھوکر لگائے گا، جس کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو گیا اس کا عقیدہ سچا ہوگا۔ تو کسی بندے نے حضور تاجدار گولڑا مہر علی سے کہا ہے، مہر علی کتنی بڑی بات کر دی ہے تو نے، مردے کدھر زندہ ہوں گے؟ آپ نے کہا اللہ کا قرآن پڑھ، حضرت عیسیٰ ابن مریم مردے کی قبر کو ٹھوکر لگائیں زندہ ہو جائے۔ مہر علی نے یہ بات خود نہیں کی بلکہ خواب میں آ کے میرے نانے نے فرمایا مہر علی اٹھ جا، صبح یہ بات کر دینا۔ تو مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو حضرت مفتی فیض صاحب نے آپ کے ملفوظات لکھے ہیں نا، آپ نے اس میں لکھا کہ آتن جرا مانج قلعے دے زورے تے تنگ دیے، وہ قلعے ہوتے کچھ دیے، تے مہر علی ایویں اعلان نہیں کرتا، مہر علی سونا آخدہ دے اعلان کرتا۔ لہذا دوستان گرامی قدر ان ہستیوں نے حضور کی عزت کے پیرے دیے ہیں، ختم نبوت کے پیرے دیے ہیں۔ آج میں کہتا ہوں پتہ نہیں آستانوں پہ کیا ہو گیا ہے، جہاں پہ چرسیں پی جا رہی ہیں، بھنگے پی جا رہی ہیں، جہاں پہ شراب نوشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں آج اگر ختم نبوت کی بات آئے، حضور کی عزت کی بات آئے، کسی آستانے سے کوئی پیر نہیں اٹھتا، اس لیے کہ اسے اپنی عزت عزیز ہے، اپنا مال عزیز ہے، اولاد عزیز ہے، اس نے دنیا میں سیاست کرنی ہے، لیکن مہر علی شاہ نے بنایا، فرمایا تھا نکل کر نیکاؤں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر نیکاؤں سے اور آپ دیکھو نا حضرت امام علی مقام نے کربلا میں اسی لیے تو آل اولاد لے جا کے قربانی دی نا کہ حضور کی عزت کی بات آئے تو آستانے چھوڑنے پڑتے ہیں، جہاں یزیدیت کو مٹانا ہو نا تو وہاں حسین کا کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اس دور میں تو 2 دھڑے ہو گئے ہیں، پیراں کول جاؤ تو آتنا مولویاں کول نہ جائیو، فتنے پیدا کر دینے، انہیں دے نزدیک تے انہیں دا ایک الگ دھڑا جناب مولوی ہے، حالانکہ مولوی جناب تساں دے بچے جمدن تے کنا بھی ہزانہ وہ دین دین، جناب میت تساں دے نلان دین، جنازے تساں دے پڑھان دین، نکاح تساں دے پڑھان دین، اور آکھے بغیر جناب آدھا گھنٹہ دعاواں تساں سے منگ دین، کہ مولوی دی کوئی ویلیو نہیں، لیکن قصور ساڑھا اپنا ہے نا، اس واسطے کہ لوگ علماء کی، آئمہ کی، خطباء کی عزتوں سے واقف ہی نہیں ہیں۔
مولویوں نے آپ جناب بندے مرید پکڑ پکڑ کے پیراں دے چھوڑے، اور جتنا تکڑا مرید ہے پیر دیا اس کی عزت بھی اتنی ہی زیادہ ہے. غریب بندیاں دے پیر صاحب بھی کہا ہی نہیں باندھے. جتنا جناب مالدار ہے پیسے والے پیراں دیا اتنی اس کی عزت ویلیو زیادہ ہے. لیکن یہ دورہ معیار جڑا نہیں ہونا چاہیے. اللہ دے جڑے فقیر ہوندے ہیں انہاں دی نگاہ میں سارے ہی برابر ہوندے ہیں. اتھے جناب حضور دی دین اور شریعت دا کام ہوندا ہے، اتھے حضور دی عزت اور ناموس دا کام ہوندا ہے. یہ یاد رکھو، یہ ٹولاں باجے ڈالیاں انہاں دا جناب پیری مریدی نہ کوئی تعلق نہیں. ساری زندگی سارا سال جنہیں نماز کوئی نہیں پڑھی دی ہوندی جناب، ساری جناب زندگی جناب چرس تے افہیم دے جناب سمگلنگ تے کاروبار تے چادرہ کہن کے قبران دے چڑھنے سے ٹول بجا کے جناب ڈالیاں کہن کے چلے جائیں. اس تا دین مذہب نہ کہے تعلق ہے. پھر جا کے جناب قبران دے سامنے سجدے کرنے، اس تا دین مذہب نہ کہے تعلق ہے. ساڑھے قبرین نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جیسی ہستیاں نے اس قریب دور کے اندر قبر دا سجدہ حرام قرار دیتا ہے کہ قبر کو لوگ 5 قدم ہٹ کے کھڑے ہو، اس میت واسطے دعا کرو، بے شک اس کا توسل وسیلہ استعمال کر سکتے ہو، لیکن سجدہ ساڑی شریعت بے حرام ہے. لہذا ہر چیز دی کوئی گنجائش ضرور رکھیا کرو. ربیع الاول شریف دا مہینہ آ رہا ہے، چند دنوں میں جناب چند چھڑ جلسی تے سب تو بڑا کام ساڑھا اس مہینے بچ ہی ہے کہ تساں پتہ جناب سوشل میڈیا تے اس ویلے مرزائی بڑا ان ہے، بڑا پیسہ لا رہے ہیں جناب مسلمانہ پہ فتنہ پیدا کرنے واسطے. تھوڑے ادارے میں آ کے مرزائی عورتاں انہوں نے مرد جناب پڑھا رہے ہیں اور کسی بندے انہوں نے عقیدے دا پتہ ہے نہیں. اس واسطے میلاد شریف دا مہینہ آ رہا ہے، گھر گھر محفل میلاد کرو، حضور دی عزت، حضور دی شان، حضور دی عظمت اپنی آل اولاد دسو، حضور دی محبت پیدا کرو انہوں دے سینے دے اندر. تے میلاد شریف دے جلوس بے ساڑھے اس علاقے میں بہت بڑا جلوس چونکہ اسی انتظامیہ دے زیر اہتمام ہوتا ہے. ہر سال وہ زیادہ ہی ہوتا ہے. پچھلے سال تھوڑی جی بدنظمی ہوئی ہے، لیکن اس پہ کوشش کرو کہ ہر بندہ اس کمیٹی دا حصہ بن کے جلوس دی دعوت دے لوگاں. اس پہ پیرانے و زام بھی آمن. اساں جناب پیرانی 100 منتیں کرنی پہ جلوس پہ شامل ہونے ایسے جناب کوئی بندہ آ کے تے اے نہیں کہ جناب ساڑھے کو پروٹوکول پہ منگے. اس واسطے کہ حضور دا جلوس ہے، حضور دی عزت اور ناموس ہے. اس میں جس بندے کو گڈی ہے گڈی لے کے آوے، جڑا پیدل ہے پیدل آوے، تاکہ وہ جتنا ایک سماع خوبصورت نظر آوے. 10 بندے کسی علاقے پہ نکل جامن تھے جناب، اگلے دہڑے آدھا بازار جناب چوری ہوئی دی ہوندی ہے، فلانے دی فلانی شے گم گئے، فلانی شے گم گئی ہے، لیکن کدے نہیں یاد کہ ہزاراں لوگ میلاد دے جلوس پہ نکل دیں تے کسی دی ایک کوڑی پائی جڑی ہے چوری نہیں ہوتی. اس واسطے پرامن لوگ ہوں، محبت والے لوگ ہوں، لیکن یاد رکھو کہ جس لئے حضور دی عزت اور ناموس کی گل آندی ہے تے پہرے ہی لوگ دیں. پچھلے سال جناب وہ آسیہ مسجد رہائی دے موقع ہوتے جناب مساجد دے جتنے مولوی آسے انہوں نے جا کے گرفتاریاں دیتیاں. مقتدیاں نے آپ دیکھا کہ امام نہیں پیچھے پکڑ کے نواں امام پر تھی کر کے دا، نواں خطیب رکھ کے دا. پھر انہوں نے کہا جی نمازاں پڑھانے والا ہی کوئی نہیں، مولوی صاحب ان کے لوڑے سیاست کرنے دی. اور ایک گل یاد رکھو کہ حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگ، کئی بڑے بڑے فقہاء جنہ دی میتاں ہی جناب جیلاں میں چوٹیاں نے. اس واسطے چیز تو نہ ڈرو کہ حضور دی عزت اور ناموس دی گل آوے تے قیمتی سمجھو یار شاید جان حضورت نثار ہو چلے، قربان ہو چلے. اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے.